کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کوئی سلیقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ رب ذوالجلال، پروردگار، تیری شان بہت عظیم ہے، ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اللہ کے بابرکت کلام سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ قل هو اللہ احد ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جو شاید عام آدمی نہیں جانتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی 3 دفعہ اسے پڑھ لے تو ایک قرآن کریم فرقان حمید کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی گئی کہ آج جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ دعائیہ تقریب ہے۔ اس میں جتنی دعائیں ہم کریں گے وہ ایصال ثواب ہی تصور کی جائیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے دوست، ملک کے معروف دانشور، ادیب، شاعر، اینکر، ہوسٹ، رائٹر، کیا میں بتاؤں کہ وہ کیا نہیں تھے۔ قدرت نے ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں عطا کی تھی انہیں کہ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں تھا جس سے وہ لا علم ہو۔ اللہ نے بڑا با علم انہیں علم والا عطا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، یہی موت ہے۔ شاعر کہتا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب۔ ظہور ترتیب سمجھتے ہیں تصور بھائی؟ دماغ، دل، پھیپھڑے، کڈنی، جگر۔ پھر اگلا مصرع وہ کہتا ہے موت کیا ہے انہی اعضاء کا پریشان ہونا، یعنی یہ اعضاء ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ہماری موت واقع ہو جاتی ہے اور ہم نے اپنے خالق حقیقی کی طرف اپنا سفر جاری کر دینا ہوتا ہے۔ آج کی یہ دعائیہ تقریب نیشنل پریس کلب کراچی اور سلامتی نیوز انٹرنیشنل کے اشتراک سے یہاں منعقد کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے مرحوم دوست، مرحوم ایک ہے تو مرحوم لیکن دل نہیں مانتا۔ دل اس لیے نہیں مانتا کہ انہوں نے جو نقوش ہمارے ساتھ جو ان کا ایک کولیبریشن تھا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سلامتی نیوز انٹرنیشنل کے وہ ایک بڑے مضبوط پلر تھے اور ان کی کمی لامحالہ آسان نہیں ہے کہ پوری ہو سکے۔ یقیناً ان کے سارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے بھائی انہیں عطا کیے۔ دوران بیماری میں نے دیکھا کہ ان کا ایک ایک بھائی یہاں جو موجود ہیں، میں انہیں بھی دل نفسا نفسی کا دور ہے، آپ سب کو پتہ ہے، لیکن
کوئی گھر چھوڑ کے آ گیا، کوئی شہر چھوڑ کے آ گیا، ایک پیر پہ کھڑے تھے۔ جب وہ گنبد گئے سب ان کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے، ان کی ہمت بڑھاتے رہے۔ اسی طرح بٹ صاحب سلامتی نیوز انٹرنیشنل کے، میرا ان سے روز تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن رابطہ ہوتا تھا، ہم ان کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، اور بڑے باہمت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ اب میں ملتمس ہوں یونس بلوچ صاحب سے، جو ان کے بڑے بھائی ہیں، کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ یونس بلوچ صاحب موجود ہیں، ان کے بھائی، ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں تشریف لائیں، اور ہم آپ بھی یہاں آئیں۔ بیٹا طلحہ مصور بھی یہاں موجود ہے، طلحہ بیٹا آپ بھی اوپر آئیں۔ میں سورہ مزمل اور سورہ یاسین کی یہاں تلاوت کی گئی، تمام لوگوں نے اول علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں شہباز سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بھتیجا ہے یہ مصور بھائی کا۔ صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا۔ میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ بخشش جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی۔ کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، رزاق بابا شکوری سلسلہ، میرا خیال ہے کچھ لوگ جانتے ہوں گے۔ بڑے بزرگ تھے، اور میرا خیال ہے کوئی 3-4 ہزار نعتیں انہوں نے لکھی۔ عاشق رسول تھے۔ آپ کا مزار عثمانیہ مہاجر کالونی میں ہے، افضل وارثی صاحب۔ انہوں نے ایک پوروی زبان میں ایک حمد لکھی تھی، پوروی زبان، اس کے چند اشعار اگر اجازت ہو تو۔ لیتا کیوں نہیں رب کا نام، لیتا کیوں نہیں مولانا،
تیرا کوڑی لگے نہیں دام لیتا، کیوں نہیں رب کا نام لیتا، کیوں نہیں مولانا؟ تسبیح کہے یہ کاٹ کی رے، کیوں پھیرت ہے موئے؟ تسبیح کہے یہ کاٹ کی رے، کیوں پھیرت ہے موئے؟ من کا منیا پھیر لے تو رب ملا دوں تو ہے لیتا، کیوں نہیں رب کا نام لیتا، کیوں نہیں مولانا؟ تیرا کوڑی لگے نہیں دام لیتا، کیوں نہیں رب کا نام لیتا، کیوں نہیں مولانا؟ ہمارے درمیان ہمارے نیشنل پریس کلب کے صدر جناب افضل وارثی صاحب بھی موجود ہیں۔ وارثی صاحب جہاں ایک بہت اچھے صحافی ہیں، صدر ہیں نیشنل پریس کلب کے، وہاں یہ طریقت کی دنیا سے بہت گہرائی تک وابستہ بھی ہیں، اور سلسلہ وارثیہ میں آپ بہت عرصے سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے پیر و مرشد کے جن کی نام پر خاک جو ڈکلیریشن ہے ان کے اخبار کی، خاک کی، بابا سرور جان اویسی وارثی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ جب وہ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، پردہ فرما گئے تھے، تو افضل بھائی نے مجھے فون کیا کہ بابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں پہنچا وہاں، ایک بڑا ان کے بہت سارے مرید تھے، پورے کراچی میں مرید تھے۔ اچھا، سب انتظار کر رہے تھے جی فلاں مرید آئیں گے کورنگی سے تو وہ غسل دیں گے۔ عصر میں تدفین تھی۔ اب میں اور افضل بھائی اور دیگر ان کے مریدین وہاں موجود تھے، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے وہ۔ تو افضل بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فریضہ آپ انجام دے دیں۔ میں نے کہا الحمدللہ میں یہ فریضہ انجام دوں گا، یہ تو اعزاز ہے میرے لیے کہ اتنی بڑی بزرگ ہستی کو میں غسل دوں۔ اور افضل وارثی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز بھی عطا کی ہے اور بہت خوبصورت نعت بھی پڑھتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے صدر نیشنل پریس کلب جناب افضل وارثی صاحب سے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ بابا جی کا جو ہے جسد خاکی آپ نے غسل دیا اور ان کو لحد تک لے گئے، تو چونکہ میں ان کا ایک چہیتا سا گنہگار سا غلام یا خادم سمجھ لیں، تو یہ میرے اوپر آپ کا احسان ہے، یہ میں مانتا ہوں ہمیشہ سے۔ شاید اسی لیے میں آپ کی قدر و منزلت زیادہ کرتا ہوں۔ اگر ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں مصور بھائی کے لیے، تو جو نعت کا جو بھی تصوفانہ صوفیانہ اس کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب نعت شریف ہو رہی ہو تو آپ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کنسیپٹ جو ہے اپنے ذہن میں تصور رکھیں۔ جیسے اگر ہم پڑھی جاتی ہے تو خانہ کعبہ کا تصور ہوتا ہے، اور جب نعت پڑھی جائے تو روضہ رسول کا کم از کم تصور رہے، اور یہی وہ لمحے ہیں جب آپ کی حاضری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو جاتی ہے۔ تو اسی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ تمام دنیاوی جتنے بھی خیالات ہیں اس کو نکال کر یہ چند لمحہ ہی آپ کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے۔ ہمارے بھائی دوست کے لیے چونکہ ہم جمع ہوئے ہیں، ان کی دعائیں مغفرت کے لیے، تو یہ ان کے لیے بھی اللہ پاک درجات کی بلندی کرے گا۔ بہت درویش آدمی تھا وہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ
بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں۔ دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا۔ کیوں آنکھ لڑائی تھی کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ لڑائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، تو شمع رسالت ہے۔ جب میرے پیار نبی گھر سے نکلتے ہوں گے، جب میرے پیار نبی گھر سے نکلتے ہوں گے، جب میرے پیار نبی گھر سے نکلتے ہوں گے، جب میرے پیار نبی گھر سے نکلتے ہوں گے، دیکھنے والوں کی تقدیر بدلتے ہوں گے، جب میرے پیارے نبی گھر سے نکلتے ہوں گے۔ آپ کا لاب دہ
کے چاہنے والے آپ کا لابدہ ہوں، آپ کے چاہنے والے اپنے چہروں پہ بڑی شان سے ملتے ہوں گے جب میرے پیارے نبی گھر سے نکلتے ہوں گے۔ حسرتیں ہوں گے بیاں آنکھ سے ہر عاشق، حسرتیں ہوں گی جوان آنکھ سے ہر عاشق کے، حسرتیں ہوں گی آنکھ سے ہر عاشق کے، دل میں دیدار کے ارمان مچلتے ہوں گے جو میرے پیارے نبی گھر سے نکلتے ہوں گے۔ کتنی ذیشان تھی وہ بطحا کی وہ راہیں ظفری، کتنی ذیشان ہے بطحا کی وہ راہیں ظفری، وہ جنہیں دیکھ کے پیارے نبی کو وہ جن کتنی ذیشان ہے بطحا کی وہ راہیں ظفری، وہ جنہیں پیارے نبی دیکھ کے چلتے ہوں گے جو میرے پیارے نبی گھر سے نکلتے ہوں گے، جب میرے پیارے نبی گھر سے نکلتے ہوں گے، دیکھنے والوں کے سبحان اللہ، آپ کے پیار کی ٹھنڈک سے ہی مانوس تھے وہ، آپ کے پیار کی ٹھنڈک سے ہی مانوس تھے وہ، ریت پر شوق سے اجسام جو جلتے ہوں گے جب میرے پیارے نبی گھر سے نکلتے ہوں گے، جب میرے پیارے نبی گھر سے نکلتے ہوں گے، دیکھنے والوں کی تقدیر بدلتے ہوں گے۔ اچھا جی، ناگہانی صورتحال میں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، یاد نہیں تھی، اگر پتہ ہوتا تو تیاری کر کے آتے۔ ہمارا تعلق پچھلے سال سے کراچی عرس بلاد کے ذریعے ہوا، فیس بک۔
لیکن میں ان کے کمنٹس وغیرہ اور چیزیں پڑھتا تھا تو اکثر مجھے حیرت ہوتی تھی، کیونکہ میں تو لہاری میں پلا بڑا ہوں، پیدا ہی ہوا ہوں، مجھے ان میں وہ بلوچوں والا انداز نظر نہیں آتا تھا، وہ الگ ہی تھا، کیونکہ ہمارے بلوچوں میں تو چیڑے ہاڑے گھوڑے وہ چیز ان میں نہیں تھی۔ میں حیرت میں رہتا تھا یہ کیسا بلوچ ہے۔ پھر ایک دفعہ کی ملاقات ہوئی دعا ہوٹل میں، ایک تقریب تھی، تو اس طرح محسوس ہوا کہ کتنے حسین لوگ تھے جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے، دل میں سما۔ پھر ان سے میں مذاق بھی کرتا تھا، ایک دو ملاقاتیں اور بھی ہوئیں، پھر وہ خصوصی طور پہ میرا انٹرویو کرنے آئے تھے، گھر پہ آئے تھے شہزاد صاحب بھی، ان سے ہمارا بہت دل لگتا تھا۔ ابھی بھی میں اس ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہوں تو مجھے وہی یادیں آتی ہیں، جیسے وہ سامنے بیٹھے ہو۔ ایسے لوگ جو ہے وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ خیر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے، اور دوستوں کو بھی شریک کرتے تھے، صرف اکیلے نیکی نہیں کماتے تھے، اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ مصور تیری تصویر ادھوری ہے، اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ مصور بھی اپنی تصویر ادھوری لے گیا، اور اس مصور کی بھی تصویر ادھوری رہ گئی۔ یقین ہی نہیں آ رہا نا میں اتنا جلدی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس پہ جگہ دے۔ آج ہم یہاں آئے ہیں مصور علی بلوچ کے لیے، جن کے لیے سوچ کے بھی دل دکھ رہا ہے کہ وہ مرحوم انہیں کہا نہیں جا رہا بالکل بھی۔ وہ انسان جو زندگی سے بھرپور، اتنا بہادر انسان، اتنا پیارا انسان، جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آخری وقت تک اپنے فرائض منصبی ادا کرتا رہا۔ کیا زندگی ہے۔ میں ان سے پہلی بار ملی تھی جب انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا۔ انٹرویو کرتے ہوئے جو ان کے لہجے میں شفقت تھی، ان کے الفاظ میں جو محبت تھی، اور ان کے ہر انداز میں جو احترام اور عزت تھا، تو لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی میزبان کسی مہمان کا انٹرویو کر رہا ہے، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بھائی ایک بہن سے گفتگو کر رہا ہے۔ میں اس وقت کو، اپنے دکھ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس وقت بھی میرے سامنے وہی تصویریں، وہی سب منظر گزرے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا اچھا انسان، اتنا پیارا، اتنا محبت نچھاور کرنے والا انسان اتنی جلدی دنیا سے چلا جائے گا۔ بس کیا کہہ سکتے ہیں، صرف ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ اللہ پاک اس بہت پیارے انسان کی، بہت پیارے بھائی کی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اور ہم سب کو، ان کے چاہنے والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فیملی ہے نا جی، یہ ساری فیملی کمال فیملی ہے، صرف مصور کمال نہیں تھا، یہ ساری فیملی کمال فیملی ہے۔ اور میں جب مصور سے ملا تو اس کے بعد پھر بھائیوں سے، بھتیجوں سے، جو بھتیجے بیٹھے ہیں ان کے سامنے، یہ بھی اس میں، یہ بھتیجے بھی جو ہے نا اپنے اپنے فن میں یکتا ہیں ماشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو علم سے اور ادب سے نوازا ہے۔ اس خاندان ظفر بھائی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ میں نے ان کا کلام جو ہے وہ مصور نے بھی پڑھا ہے، اور بڑا اعلیٰ پائے کا کلام ہے۔ جمیل بلوچ صاحب موجود ہیں
یہ ان کے بھائی ہیں, یہ بہت سینئر صحافی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ لاہور میں ہوتے ہیں اور ان کا ایک ویب چینل بھی ہے اور اخبارات کا سلسلہ بھی ہے. بہت سینئر صحافی ہیں, میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے, تو آپ ضرور دیکھیے گا. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مصور آج ہم میں نہیں ہے, مگر اس کا کردار اور اس کی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی. اور بہت چھوٹا تھا جب وہ پڑھتا تھا, اس وقت میں نے رپورٹنگ میں اس کو اپنے ساتھ لگایا. تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ یار مصور کر لے گا رپورٹنگ, مصور میں صلاحیت ہے کہ وہ رپورٹنگ کر سکے, وہ جرنلزم میں آ سکے. تو اس وقت تو سرگودا شہر ہے پنجاب کا, وہاں پر میرا شمار ٹاپ 10 کے صحافیوں میں سے ہوتا تھا. تو میں نے وہاں ایک بات کی کہ جمیل بلوچ کو اگر 10 سے ضرب دو گے تو ایک مصور بلوچ بنے گا. اور میرے بھائی نے میرے زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ پورے کر دیے. اس نے ثابت کر دیا کہ بھائی جو تو نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کر دکھایا. اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے یہ دوست جنہوں نے ہماری اتنی عزت افزائی کی, ہماری حوصلہ افزائی کی, اور یقیناً میں تو لاہور میں ہوتا ہوں, مجھے کراچی آ کر معلوم ہوا کہ مصور بلوچ کتنا بڑا صحافی تھا, وہ کتنا بڑا انسان تھا, اس کی کتنی زیادہ خدمات تھی. اس کا اندازہ ہمیں یہاں آ کر ہوا. ہم تو سمجھتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ مصور کو کچھ ہو گیا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہماری صورتحال ہوگی, ہم پاگل ہو جائیں گے, دیوانے ہو جائیں گے, اور کیا ہو جائے گا. لیکن جب مصور نے آخری مرتبہ کلمہ پڑھا تو ہمیں اتنا حوصلہ ہوا, اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ ہمیں ایک نیا حوصلہ دے کر گیا. الحمدللہ ہمیں یہ حوصلہ ہم موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا. میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں حوصلہ افزائی ہماری کی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. وما علینا الا البلاغ المبین. آخری دنوں میں شہزاد صاحب ہمارے پروگرام آئے ہوئے تھے, میں نے وہیں سے ان کو فون کیا تھا. ان کے بھائی سے بھی بات ہوئی تھی, تصور سے بھی, ساری چیزیں اپنی جگہ. بڑا اچھا صحافی تھا, دلیر صحافی تھا, اچھا انسان تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اتنا ڈیڈر بندہ تھا. اس کو پتا تھا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, پھر بھی گھر میں آیا. ان کے بھائیوں نے کہا 5-6 اس نے جوڑے بنوائے. کہہ رہے سفر پہ جانا تو ہے, میں کیوں ڈر کے جاؤں, کیوں نہ سینہ چوڑا کر کے جاؤں. تو ایسے شخص ہماری زندگی کے لیے ایک مثال ہے کہ ہم زندہ رہیں, اپنے لیے زندہ رہیں, بلکہ دوسروں کے لیے زندہ رہیں. بلکہ میرے کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مجھے پتا چلا کہ آخری دنوں میں کسی کو اس نے انٹرویو کے لیے بلایا تھا کہ میرا کمٹمنٹ ہے تمہارا انٹرویو کراؤں گا, تم آ جاؤ, میں تمہارا انٹرویو کراؤں گا. موت سامنے ہے, ہمیں تھوڑا سا صرف گیس کا پرابلم ہو جائے ہم تو رنگ ہمارے چینج ہو جاتے ہیں. اس شخص کو پتا ہے کہ جی میرے کو جانا ہے, اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا میرے کو جانا ہے. مرنے سے پہلے بھی کہتا ہے کہ میں شیو کے یا کلین وغیرہ بنایا, صاف ستھرا کیا, اچھے ڈریس پہنا ہے. بڑی بات ہے کہ یہ کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے بھائی نے کہا اس کی جو کیفیت تھی وہ ایسی کسی بیمار کی طرح نہیں تھی, اس کی کیفیت بڑی اچھی تھی, ایسا تھا کہ صحت مند بندہ ہو. تو میں پھر وہ دوبارہ اپنے الفاظ دہراؤں گا کہ میں تو دعا بھی نہیں کروں گا اس کے لیے. جنتی آدمی تھا, وہ ہمارے لیے وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرے. ایسے لوگ صدی میں جا کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو
موت کی آنکھ میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں کہ جی میں آ رہا ہوں، آپ موت مجھے گلا لے گا. جنتی ہیں. اللہ ان کے جو بھائی وغیرہ ہیں ماشاءاللہ میں نے سب کو دیکھا ہوا ہے، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سلجھے ہوئے. اور دوسری حیرت کی بات ہوگی جو انہوں نے نعتیں جس انداز سے پڑھی، سبحان اللہ. اللہ ان کو سب کو خوش کرے، وہ مرحوم کے درجات بلند کرے. جنتی تو ہے، بس درجات بلند کرے. مصور بھائی شہر قائد کے روشن اور ٹمٹماتا، اس شہر کی صحافت کے روشن اور ٹمٹماتا چراغ تھے جو ہمیشہ کے لیے گل ہو گئے. گو کہ وہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی یادیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے. وہ ایک کونما صحافی ہی نہیں تھے، بلکہ وہ بہترین مقرر تھے، اینکر تھے، ہوسٹ تھے اور سلامتی نیوز انٹرنیشنل کے شہزاد بٹ کے رائٹ ہینڈ تھے. گو کہ میری ان سے زیادہ پرانی شناسائی یا دوستی نہیں تھی، لیکن کچھ عرصہ سے سلامتی نیوز اور اس کلب میں منعقد ہونے والی مختلف جو پروگرام ہوتے رہے ہیں اس میں انہیں سننے کا موقع ملا. مصور بھائی کی تقاریر میں جو وہ اشعار بیان کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں ان کے پاس ہر موضوع پر اور ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے شعروں کا ایک ذخیرہ جمع تھا. وہ تقریر کرتے تھے لیکن اشعار وہ بیان کرتے تھے کہ دریا میں کوزے بند کر دیتے تھے. میں دعا گو ہوں اندر پاکستانی اپنے مصور بھائی کے لیے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ کو یہ رنج اور یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ دے. اور سلامتی نیوز میں جو اخلاق پیدا ہوا ہے، گو کہ اس کا متبادل تو نہیں ہو سکتا، ہر ایک کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے. تو وہ جو اخلاق چھوڑ گیا ہے، میری ان کے لیے بھی دعا ہے، شہزاد بٹ صاحب کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ساتھی ان کو اپنے ہی ساتھی میں سے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یا جتنے ان کے گھر کے رفقا بیٹھے عزیز اور رشتہ دار بیٹھے ہیں، ان کے بھائی بیٹھے ہیں، صاحبزادے بیٹھے ہیں، میں ان سب سے کے غم میں شریک ہوں اور ان سب کے یہاں تشریف لائے ہیں اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. وہ خد و قال سے بھی خوبصورت تھے، گفتار میں بھی خوبصورت تھے، الفاظ میں بھی خوبصورت تھا، ان کا کام بھی خوبصورت تھا. غیر یقینی سی کیفیت ہے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ مصور صاحب ہم میں نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اٹھ کے آئیں گے اور بڑا مذاق جو ان کا ایک طریقہ کار ہے پیار محبت کا. وہ اچھے شاعر، اچھے انسان، اچھے اخلاق تھے، وہ ہمیشہ ہمارے میں رہیں گے. اور لیاری کا وہ چپا جہاں قدم قدم، میرا نام غلام بلوچ ہے، میں موسیقی سے ریلیٹڈ ہوں، کافی لوگ مجھے جانتے ہیں خان صاحب کے نام سے، اور لیاری میں پلا بڑھا ہوں. میں تعلیم بھی وہاں کی میری. مصور صاحب سے میرا بڑا گہرا ایک تعلق تھا. ان کے جو بھائی بیٹھے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. وہ شاعر تھے اور میں چھوٹا سا ایک موسیقی کا اسٹوڈنٹ تھا، کمپوز کرتا تھا پنجابی. ابھی کچھ پچھلے دنوں ایک کتاب کی تقریب رونمائی میں ہماری تصاویر ہیں. کتاب کا نام تھا یادوں کی دنیا شاید، تو میں اس میں کمپیئرنگ کر رہا تھا. تو میں یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ لیاری کا ہر بندہ جو ایک مرتبہ مصور سے ملا وہ ملتا ہی گیا. ایسا شاید کوئی بندہ ہے جو لیاری کا جو مصور کو بھولا ہو یا مصور کے بارے میں اس کی کمنٹس نگیٹو ہوں. ابھی بھی اس کو کافی لوگ یاد کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. جب ان کی میری ملاقات ہوئی تھی، یہ جتانا نہیں چاہ رہا میں، لیکن ملاقات ہوئی تھی، میں نے ان کو یہی کہا، میں گمن گئے تو کیا ہوا مصور بھائی؟ بھلے یار انہوں نے مجھے گولیاں دی ہیں اور کچھ ٹائم دیا انہوں نے ٹیبلٹ پہ، لیکن جو میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں نے ایک میرے دوست ہیں اصغر نام کا، میں نے کہا یار مجھے مصور کا چہرے میں کچھ عجیب نظر آ رہا ہے، بس اللہ رحم کرے اس پہ، اس کو شفا دے. پر وہ میری، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی نہیں بھولا. بس میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے جو لواقین ہیں ان کو صبر و جمیل عطا کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کو. اور جہاں تک لیاری کی بات ہے تو لیاری
جب سے وہ ایجوکیشن میں تھے، اس سے پہلے سب سے زیادہ ایجوکیشن میں ہوئے، تو ایجوکیشن کے بعد پھر وہ اینکر پرسن، اس کے بعد شاعر، یعنی کافی، جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ تمام شعبوں میں بڑی اچھی دسترس رکھتے تھے، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ دے. شکریہ. میں جی دعا سے قبل چند باتیں میرے ذہن میں آ گئی ہیں تو میں آپ سے کرنا چاہوں گا. دیکھیں، میں مصور بلوچ کے بارے میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری اس سے کوئی طویل ملاقات نہ تھی. تقریباً 1.25 سال ہوا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 1.5 سال ہوا ہوگا جو میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی. میں گھر گیا، وہ بیمار تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اتنی ملاقاتیں ہو گئیں، اور ظاہر ہے پھر ہم 24 گھنٹے ہم ساتھ ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا. اور میں 1.25 سال میں اتنا جاننے لگا اس کو اور وہ مجھے کہ شاید جو میرے لنگوٹیے یار ہیں جو 40-45 سال سے 50 سال سے، شاید ہی میں ان کو اتنا جانتا ہوں گا. یعنی بہت زیادہ ہم قریب آ گئے. اچھا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے ہمارا خاص کر چینل کا اور الیکٹرانک میڈیا کی طرف جو ہم آئے تو یہ مصور کا ہی سارا کام ہے. مصور نے ہی مجھے موٹیویٹ کیا، پھر سارے معاملات مصور نے ڈیل کیے. بڑی طویل بات چیت ہے میرے ذہن میں، لیکن میں اسے مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ مصور کا کردار ایسا تھا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اس کا اپنا کوئی مکان نہیں تھا. ابھی بھی اس کے بچے کرائے کے مکان میں ہیں، اور کوئی صاحب جائیداد بھی نہیں تھا، اور کوئی اتنے وسائل بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے خاص کر ہمارے میڈیا اور دیگر اداروں کے وہ استاد، اصل میں بیسیکلی وہ استاد تھا ایک، اور انگریزی کا ایک بہترین استاد تھا. یہ اس کے کردار کی خوبی تھی، اور اسی وجہ سے شاید ہماری گاڑی جو ہے، ہماری دوستی بہت گہری ہو گئی. تو یہ اس کے کردار کی میں نے آپ کو ایک بات بتائی. میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا چند خاص باتیں کیمرے کے سامنے، کہ وہ بہت سے دوست ایسے ہیں کہ خاص کر رسول بلاد کے دوست گابا صاحب اور دیگر تمام دوستوں نے جنہوں نے ہمیشہ جو ہے مصور کا بڑا ساتھ دیا، اور دیگر وہ لوگ کہ جن سے میری ملاقات مصور کے ذریعے ہوئی. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہماری خدمات ان کے لیے حاضر رہیں گی، اور ہم مصور کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مصور نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکا ہم آپ کے لیے کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں گے. میں اس موقع پر اپنے کلب کے جو اراکین ہیں، تمام عہدیداران جو یہاں موجود ہیں اور دیگر اراکین موجود ہیں، میں ان کا خاص کر شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور میں کوئی بھی بات کہہ دیتا ہوں تو اس میں سب ساتھی جو ہے وہ دستے بازو بن جاتے ہیں. آج کے پروگرامات کا بھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور تمام معاملات جو ہے دوستوں نے کر دیے. میں اس موقع پر اپنی ٹیم کا، جو ہماری سلامتی کی ٹیم ہے، میں اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس انداز میں مصور کے جنازے، مصور کی تدفین اور مصور کے تعزیتی پیکیجز پر محنت کی، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی اپنے ساتھی کا، اپنے سینئر کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اور ظاہر ہے جو ہم آج کریں گے وہ کل کو ہمارے سامنے آئے گا. میں شرکت کرنے والے تمام دوست، بڑے معزز یہاں پہ لوگ موجود ہیں، اگر نام لوں گا تو شاید میں کسی کا نام رہ جائے. سب کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور میں جمیل بھائی سے درخواست کروں گا کہ دعا کروائیں اور مصور بلوچ کے سال ثواب کے لیے. پھر اس کے بعد ہم نماز ادا کریں گے. بے شک یہاں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور آپ ساتھ مسجد بھی. السلام علیکم. السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذو الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا
حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرب وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب العالمین اپنی رحمت سب کے رب العالمین جو کچھ یہاں پر پڑھا گیا رب العالمین جو یہاں پر ذکر کیا گیا رب العالمین اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل 1,24,000 پیغمبر اہل بیت صحابہ کرام اولیاء کرام اور جتنے مسلمان مرد عورت دنیا سے چلے گئے رب العالمین سب کو اس کا ثواب پہنچا دے رب العالمین خصوصاً اس کا ثواب مصور کو پہنچائے اور مصور کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے رب العالمین مصور کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے رب العالمین جن لوگوں نے مصور کے لیے تعزیت کی جن لوگوں نے مصور کے لیے دعائیں کی رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما دے صلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد علی بیت وجرتی نور الشیخ و صحابہ اجمعین برحمتک کے تعلیمی مشکلات سے لے کر عملی زندگی کی ساری دشواریوں میں جب بھی میں کبھی مایوس ہوا کبھی بھی میرے پائے لغزش میں آئے تو ہمیشہ پیچھے سے ایک حوصلے والی آواز ہوا کرتی تھی جو چاچا مصور کی تھی کبھی بھی ہمیں کانفیڈنس کی کمی نہیں ہوئی جب بھی انہیں دیکھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی مشکل ہی نہیں اس حوالے سے میں اکثر کہتا تھا کہ تو حل میرے مسئلوں کا میں جب تجھے دیکھوں ہو جاتی ہے مشکل میری آسان مصور ہر دفعہ جب بھی میں کسی فنکشن وغیرہ میں یا کبھی بھی کیمرے کے سامنے آتا تو میرا کانفیڈنس جب لو ہو جاتا تو جیسے ہی چاچو میرے سامنے آتے تو میرا کانفیڈنس جیسے پھر سے بحال ہو جاتا اب کبھی بھی جب میں انہیں نہیں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میرا کانفیڈنس کھو گیا اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا ان کے مرتے ہی میرا ڈر جیسے زندہ ہو گیا ہم بالکل کند مغز تھے بالکل کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے ایک دم بنجر زمین کے معنی تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے حوصلے میرا ساتھ دے تو میں بنجر زمین کو بھی زرخیز کر دوں تو ان کے حوصلوں نے آخر تک آخری دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا مگر ان کے سانسوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا مگر آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ان کا کام انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے سارے ہمارے صحافی برادری کے لوگ یہاں ان کی نعت خوانی کے پروگرام میں تعزیت کے لیے موجود ہیں یہ مصور صاحب بہت ناڈر ایک بہادر سپاہی تھے صحافی تھے اور ہماری ان سے ملاقات نیشنل پریس کلب میں ہی ہوتی رہتی تھی اکثر بیشتر ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت اچھے ان کی فیملی ہے بہت اچھی فیملی ہے پڑھی لکھی فیملی ہے میرا تعلق بھی صحافت سے ہی ہے اکثر و بیشتر ملاقات ہوتی رہتی تھی ان سے بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا ہے بس وہ شاید یہی کہہ رہے ہوں گے کہ دبا کے چل دیے سب قبر میں دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے یہ صحافی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے کروٹ کروٹ انہیں اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازے ہوئے جس جگہ گئے ہیں اور انہوں نے سلامتی نیوز کے ساتھ کم از کم 1.5-2 سال تک ان کی وابستگی رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال بہتر بنائے جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں بہت اچھے بہت نفیس انسان تھے ہم سے جب ملے ہیں اس پریس کلب میں کراچی پریس کلب میں یا آرٹس کونسل میں وہ بہت دل سے بہت پیار سے ہم سب سے ملا کرتے تھے ان میں کبھی غرور و تکبر نہیں دیکھا وہ بہت پڑھے لکھے بہت سمجھدار تھے اور مجھے تو اتنا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بلوچ ہیں
बल्कि मैं तो आप सबको देखकर यहाँ पे हैरान हो रही हूँ कि वो बलूच रहे हैं, मुझे तो एहसास ही नहीं था, क्योंकि उनकी उर्दू इतनी अच्छी थी, बेइंतहा नफीस इंसान थे। बस मेरी तो एक यही दुआ है कि जिस तरह वो हमसे गुफ्तगू किया करते थे, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत दुख हुआ है, मुसव्विर भाई से मेरी सलाम दो, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, खुश अखलाक के इंसान थे और बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह पाक से दुआ गो कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके सब घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान है और मैं सर मुसव्विर का भतीजा हूँ। मेरे सर भी रहे हैं और मेरे चाचू भी हैं। चाचू से ज़्यादा मुझे उन्हें सर कहने में खुशी होती थी, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया भी है। और उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। चाचू मुसव्विर की तो यादें ही हमारे साथ हैं। कभी ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो एक दिन हमें यूँ छोड़ के चले जाएंगे। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस जन्नत में नसीब फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कबीर है और मुसव्विर मेरे चाचू थे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुसव्विर मेरे चाचू हैं। जब हम छोटे से थे तो चाचू हमें मारते थे, कोई बुरा काम करते थे, जैसे कंचे खेलते थे तो चाचू मारते थे। हमें लगता था कि हमारे चाचू विलन हैं हमारे लिए, तो हम गुस्सा भी आता था। छोटे थे, बच्चे थे, तो गुस्सा भी आता था कि चाचू मारते। लेकिन जब जवान हुए तो हमने देखा कि जो चाचू अपने भतीजों को नहीं मारते थे, वो उनसे बदतमीज़ी भी करते थे और सब लोगों से बदतमीज़ी करते थे। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हम किससे बदतमीज़ी नहीं करते थे। तो हमारे मतलब मेरे चाचू जमील, चाचू ज़फ़र, चाचू तसव्वुर, चाचू मुसव्विर जो इंतकाल कर गए, चाचू खुरम, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये मेरे चाचू हैं। बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। मेरी यही दुआ है कि मेरे चाचू को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा मुसव्विर है। अबू के बारे में तो आपको सबने बताया ही होगा कि वो कितने सखी और कितने बड़े इंसान थे। तो हमारे साथ भी बड़ा मतलब ऐसे पापा किसी को नसीब होते हैं जो मुझे तो शुरू से ही पता था कि वो क्या चीज़ थे। मतलब कुछ लोगों को तो अभी पता लग रहा है कि इतने मेहमान ये वो, मतलब वो तो शुरू से ही एक अलग चीज़ थे। हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो उनको शुरू से ही जानते हैं वो क्या थे, क्या उनमें खासियतें। बहुत बड़े दिल के मालिक थे वो। तो आखिरी सांसों में भी बहुत खुशी उन्होंने अपने को हौसले से संभाल के जिया। मैं तो सोचता हूँ कि अगर कोई ऐसा मरीज़ हो तो उसे पता चलते ही वो अपने बिस्तर से ना उठे। मतलब पापा ने बहुत हौसला, और उनके जो जितने साथी हैं, दोस्त हैं, हमारे चाचू हैं, सब एकदम से आके इकट्ठे हो गए मेरे पापा के ऊपर। सब कज़न एकदम से साथ हो गए, सब पूरी यकजहता फैमिली बन गई। मतलब उनको इतना हौसला मिल रहा था बाहर से, पूरे पाकिस्तान के अंदर से उनको, पाकिस्तान के बाहर से भी उनको, यूके मदीना से उनके लिए दुआएं हो रही थी, उनकी हौसला अफजाई हो रही थी। तो हम भी उनको हौसले दे रहे थे। यानी कहने का मकसद है कि हमारे इतने बुरे वक्त में हमारा मतलब मैंने तो जहाँ तक जैसे हमारे इलाके वालों ने मैं देखा ना, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बहुत बड़ी बात है कि ना ऐसे हालात में ना जैसे भाई कज़न वगैरह साथ होना, ये बहुत बड़ी बात है। हर किसी के मतलब कुछ ऐसे मैंने देखे हैं कि भाई को भाई नहीं समझते। ये है कि मेरे अब्बू के हौसला अफजाई करने वाले, अब्बू के मेरे दोस्त, उनसे मोहब्बत करने वाले बहुत सारे हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह। उन्होंने इतना बड़ा नाम कमा के गए, लेकिन हमें ऐसे ही छोड़ के नहीं गए, हमारे लिए बहुत से रास्ते निकाल के गए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसव्विर का छोटा भाई।
मुसव्विर बचपन से कैसा रहा, हमारे साथ रवैये कैसे रहे, मैं उसके पीछे रहा, हमेशा उससे कॉपी किया। पहले भी कहा था मेरा किरदार कुछ ऐसा है मुसव्विर के हवाले से कि जंगल में झाड़ियों में आप गुज़र रहे हैं और एक इंसान आगे चलता हुआ इंसान झाड़ियाँ रास्ते के रुकावटें हटाते हुए आपके लिए रास्ता आसान करता है और वो जो पीछे चलने वाला है उसे हाथ हिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और मंजिलों के रास्तों तक पहुंच जाता है। मैं कभी कभी बहस करता हूँ कि यार आपको दुनिया की फ़िक्र लगी हुई है, ये सारी दुनिया ये तो अंधेरों में डूबी हुई दुनिया है, आप अपना किरदार क्या अदा करोगे। तो कहता था कि हर तारीक गोशे को जो है ना रोशनी की ज़रूरत है और आप सूरज ना बनो लेकिन चिराग बन के दीप की तरह अपने हिस्से अपने दायरे के लोगों तक रोशनी अगर पहुंचा दो तो आपका हक अदा हो जाता है। तो मुसव्विर भाई से बहुत कुछ सीखा। बड़ा भाई, दोस्त, गाइड, उस्ताद, बेस्ट फ्रेंड्स रहे बचपन से। लेकिन जब मुआशरे के मामलात के बारे में उनसे कुछ सीखने को मिला तो बड़ा बाकमाल मिला। हीरो की तरह रहता था मेरा भाई, जीनियस था। आज तक जो है ना वो कॉपी करते हुए जो कुछ हासिल किया, आज तक उनको इमिटेट करते हुए पाया जो कुछ पाया। रूह की अता गहराइयों से मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो जिन्होंने मेरे भाई के लिए जो है ना इतना काम किया। उनको जो है ना वो खराज तहसीन, उनको खराज अक़ीदत, उनके हक़, उनके मयार और उनके जो है ना स्टैंडर्ड के मुताबिक दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलावर है। मैं मुसव्विर भाई के तरफ से बात करना चाह रहा हूँ। मुसव्विर भाई जो थे हमारे बड़े भाई गुलखान भाई के, उनके काफ़ी क्लोज़ थे। वैसे भी हमारे अजीज़ भी हैं और मेरा तो वास्ता नहीं रहा, लेकिन मेरे बड़े भाई गुलखान भाई बताते रहते थे कि मुसव्विर भाई हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। कभी कोई काम हो या किसी किस्म का एजुकेशन में कोई मसला हो, एक तालीम के बारे में कोई मालूमात लेनी है तो बहुत नाइस बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं तसव्वुर अली मुसव्विर अली का बड़ा भाई और उसके बचपन का दोस्त भी था। बहुत नफीस, बहुत बहादुर, बहुत खुददार और बहुत ही हमदर्द शख्सियत का मालिक था। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं उसके बारे में बयान कर सकूं, लेकिन उसके लिए मैंने कुछ अशार लिखे हैं अपनी नज़म के, वो आप सब दोस्तों की नज़र करता हूँ। जहाँ के दर्द से मामूर थे जिसके दिलो जिगर, वो फ़िक्र व आगही में जिसके कटे हैं शबो सहर, वो मुसव्वर था मुसव्वर था मुसव्वर था मुसव्वर, वो जिसकी जुर्रतों पे छा न सके खौफ के साए, वो जिसने अमन के जुल्मत में कई दीप जलाए, वो परिंदा जो उड़े आंधियों का चीर के जिगर, वो मुसव्वर था मुसव्वर था मुसव्वर था मुसव्वर, जिसने पत्थर तराश कर बड़े शाहकार बनाए, वो जिसकी जुस्तजूए शौक़ ने फ़नकार बनाए, वो जिसके हौसलों से हो गए गुमनाम नामवर, वो मुसव्वर था मुसव्वर था मुसव्वर था मुसव्वर, वो जो तकलीफ़ की शिद्दत में भी बरता नहीं आहें, वो मंजिलों की तरफ ही रही हैं जिसकी निगाहें, वो जिसके हौसले हैं आज भी चट्टान से बढ़कर, वो मुसव्वर था मुसव्वर था मुसव्वर था मुसव्वर। बड़े ही शान से थी जिसने की मरने की तैयारी, ज़बां पे जिसके मरते वक्त भी कलमा रहा जारी, जिसका मरने के बाद नूर से चेहरा था मुनव्वर, वो मुसव्वर था मुसव्वर था मुसव्वर था मुसव्वर। मेरा नाम औरंगज़ेब अली है, मैं आर्ट्स कौंसिल का मेंबर हूँ। आज हम ताज़ियती प्रोग्राम में आए मुसव्विर भाई के। मुसव्विर भाई से मेरी एक ही मुलाकात हुई है
मगर एक ही मुलाकात में उनको बहुत अच्छा इंसान पाया और मुझे बड़ा दुख है कि मुझे उनके साथ रहना था, काफ़ी कुछ सीखना था मगर सीख नहीं सका। वो के अलावा आज जो है नेशनल प्रेस क्लब और सलामती न्यूज़ जो है अपना, वो आज यतीम हो गया है मेरे हिसाब से। जिस तरह वालिद चले जाते हैं तो यतीम हो जाता है बच्चा, इसी तरह आज ये इदारा भी यतीम हो गया है उनके जाने से। बस हमारी दुआ है कि उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिक उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मैं हूँ हैदर नाज। सर जब मेरे पास आए थे यही नेशनल क्लब के अंदर, तो उसने मेरा भी इंटरव्यू लिया क्योंकि मैंने फीमेल वॉइस में उसके सामने परफॉर्म किया और वेरी नाइस बेस्ट वेरी नाइस बंदे थे। अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। और उसने जाते हुए मेरे साथ एक ड्यूट गाना भी गाया था, मैं जिस दिन बुला दूँ तेरा प्यार दिल से। मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरी पली पजीराई की। मुझे पता नहीं था, मालूम नहीं था कि बेचारे इस उम्र में चले जाएंगे। अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, क्योंकि मौत तो इंसान के लिए बरहक है। और बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे पर्सनैलिटी के इंसान थे, बड़ी इज़्ज़त करते थे, मेरी बड़ी पजीराई करते थे। समझे, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। सबसे पहले तो मुसव्विर अली बलूच जो मारूफ दानिश्वर थे और इसके अलावा मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के मशहूर मारूफ एंकर भी रहे हैं। जैसा कि शहजाद भाई आपको भी पता है, शुजा भाई आपको भी पता है कि अब से कुछ अर्से ही पहले, तकरीबन कुछ ही माह पहले, और मेरी बीमारी पे मेरी अयादत के लिए आप लोग आए थे। और किसे मालूम था कि मेरी अयादत पे आने वाले हमारे इतने अर्दिल अजीज़ दोस्त हमें छोड़ के चले जाएंगे। इंतहाई दुख के लम्हात हैं, लेकिन मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करूँगा नेशनल प्रेस क्लब के दोस्तों को कि उन्होंने उनको ना सिर्फ याद रखा बल्कि उनकी याद में यहाँ कुरान ख़वानी का भी एहतमाम किया। सलामती न्यूज़ भी यहाँ इस हवाले से कवरेज कर रही है, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि एक खुशबू बिखेर गया वो शख्स इस हमारे दिलों में, और उसकी यादें शायद हम अपनी जब तक ज़िंदा है, जब भी उनका ज़िक्र आएगा तो उसके लिए लबों से दुआएं निकलेंगी और उसके लिए हमारे जो है इंशाअल्लाह ताला दुआओं में भी याद रहेंगे, क्योंकि वो बेहद पुरखुलूस दिल का मालिक और इंतहाई हर दिल अजीज़, जहाँ बैठ के वहाँ अपनी जगह बना लेने वाला शख्स था। और उसको भूलना इतना आसान नहीं होगा, और शायद उसकी जगह को पुर करने वाला भी शायद इस वक्त मुझे दूर तक नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल उसके लिए इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है, अल्लाह ताला उसे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए और जन्नत फिरदौस में उसे आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि ऐसे लोग भूले नहीं जाते, उनकी यादें हमेशा हमारे दिल और कल्ब में मौजूद रहती हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत प्यारे दोस्त साफ़ी मुसव्वर अली, मुसव्वर का तसव्वुर जो है वो अभी तक जो है दिलों से निकल नहीं रहा है, जहनों से वहम गुमान इस बात को कबूल नहीं कर रहा है कि इतना अच्छा प्यारा दोस्त जो है वो हमसे बिछड़ सकता है। और ये समझ लें कि आज उनकी याद में नेशनल प्रेस क्लब में एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, और हमारे जितने भी दोस्त अहबाब साफ़ी हजरात हैं उसके लिए नेशनल प्रेस क्लब जो है वो उनकी याद में, उनकी चाहे वो ज़िंदा हों तो उनकी तकरीब पजीराई रखते हैं, और अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, जाना तो हम सबको ही, तो उसके लिए हम उनकी याद में ज़रूर तकरीबात हम करते हैं, ताकि दुनिया को ये मैसेज साथ साथ चलता रहे। दुनिया का निज़ाम है, सिस्टम है, हम सब इस सिस्टम के ताबे हैं। हमें अल्लाह रसूल की तरफ से हुक्म है कि अपने जाने वालों को जो है रुखसत करें और उसको अच्छे यादों से, अच्छे अल्फाजों से उसको याद करें, उनके लिए दुआएं खैर करें। तो हम सब दोस्त हज़रात नेशनल प्रेस क्लब के साए तले आज जमा हैं, और हम आज उनके लिए फातिहा ख़वानी का इनेकाद किया हुआ है। तो आप सब के से भी ये गुजारिश है कि हमारे दोस्त भाई मुसव्वर अली के लिए दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ नेशनल प्रेस क्लब कराची में
हमारे साथी, हमारे दोस्त मुसव्वर अली बलोच को इसाले सवाब के लिए सलामती न्यूज़ के इश्तराक से ये महफ़िल का इनेकाद किया गया है। यहाँ कुरान ख़वानी भी की गई है और इनके इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई है। मुसव्वर अली बलोच सहाफ़त के बहुत तमतमाता चिराग थे जो गुल हो गए, हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। इनकी जुदाई का हमें बेइंतहा रंज है, दुख है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह इनके घर वालों के लिए ये जो इनकी वफ़ात है वो नाकाबिल बर्दाश्त सदमा है, इसी तरह सलामती न्यूज़ के लिए भी ये बहुत बड़ा खला है जो मेरा ख़्याल है कि हमारे शहजाद भट्ट के लिए पुर करने में वक्त लगेगा, क्योंकि मुसव्वर अली बलोच एक बेहतरीन एंकर भी हैं, अच्छे मुकर्रर भी थे और बेहतरीन होस्ट भी थे। खुश गुफ्तार, मिलनसार और दोस्तों के दोस्त थे। और महफ़िल में कोई भी महफ़िल किसी भी मौजू पर जब भी कोई तकरीब होती थी, ये अपनी तकरीरों में ऐसे ऐसे अशआर के ज़रिए दरिया को कूदना बंद कर देते थे। मेरी दुआ है, मैं अनवर अब्बास पाकिस्तानी इस वक्त उनके दुख में, रंज में इनकी फैमिली के साथ मैं शरीक हूँ। सलामती न्यूज़ की पूरी टीम के साथ इनके दुख में मैं शामिल हूँ। मैं अनवर अब्बास पाकिस्तानी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे साथी जो हमारे दोस्त, हमारे से मोहब्बत करने वाले शख्सियत और सीनियर साफ़ी मुसव्वर अली साहब की दुआए अक़ीदत और दुआए तहनीत उनको पेश कर रहे हैं और उनके लिए हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत में जगह दे, क्योंकि वो बहुत ही आला किस्म के मिलनसार दोस्त हैं। मरहूम इंतहाई पढ़े लिखे और इंतहाई मालूमाती शख्सियत थी और उन्होंने बड़े चैनलों पे काम किया। इसके अलावा आजकल वो सलामती न्यूज़ के साथ थे। मैं बड़ा ही दिल से ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उन्हें फिर गरीब रहमत फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर फ़िरोज़ है और आज जो है मैं शहजाद साहब की ख़ुसूसी दावत पे आया हूँ। मेरा ताल्लुक़ सिटी प्रेस क्लब से भी है। ख़ुसूसन जो है वो असद सईद ख़ान साहब की जो है उनकी रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक साथी हैं मुसव्वर अली। माशाल्लाह कुछ अर्सा पहले मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब में उनके साथ। बहुत ही नाइस इंसान है और अभी जो है वो कुछ अर्सा पहले जो है उन्होंने फेसबुक पे भी उन्होंने मुझे कहा कि कुछ कमेंट्स डाले उन्होंने कि भाई मैं अपनी लाइफ कैसे गुजारूँ। उनका डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, तो मैंने उनको कमेंट्स किए। मैंने कहा भाई देखें, बहुत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, तो आप माशाल्लाह बाहिम्मत आदमी हैं। अल्लाह की मदद लेते हुए अपनी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह को राज़ी करते हुए। तो उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया भाई। तो माशाल्लाह बहुत नाइस इंसान थे। मैं यहाँ पे 1-2 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई और फेसबुक पे तो अक्सर उनके साथ जो है वो रब्ता रहता था। तो आज मुझे पता चला कि यहाँ पे ख़ुसूसी उनकी जो है वो ताज़ियत के लिए जो है कुछ कुरान ख़वानी वगैरह थी। तो शहजाद भट्ट साहब ने मुझे कहा कि भाई आपने भी आना है। तो ज़ाहिर है साथी थे, बहुत अच्छे थे। मैंने कहा चलें इसमें हमारी भी शिरकत हो जाएगी और सिटी प्रेस क्लब की तरफ से भी जो है मैंने कहा हमारी हाज़िरी हो जाएगी। तो ज़ाहिर है ये ऐसे मौक़े होते हैं कि जिसमें जो है वो अगर आदमी की आमद हो जाए तो ज़ाहिर है जो इनके लवाकीन हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो जाती है और दूसरे साले सवाब भी इसी बहाने हो जाता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे सलामती न्यूज़ के साथ भी माशाल्लाह मुसव्वर भाई ने बहुत अच्छा काम किया। और अभी रिसेंटली भी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कि मेरे ख्याल में उनके डेथ होने से 2-4 दिन पहले का इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा भी मुझे जो है ना मेरी आज तबीयत सही नहीं थी, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए आ गया। यानी अपनी काम के साथ माशाल्लाह बहुत ही सिंसियर थे और इतने सिंसियर थे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया और जो है वो मौत का वक्त बिल्कुल करीब है और नज़र आ रही चीज़ें, उसके बावजूद भी माशाल्लाह अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं और अपनी रूटीन की जो एक्टिविटी थी वो उसी तरीके से कर रहे थे। और माशाल्लाह किरदार कितने पुख्ता कि शहजाद साहब की ज़बानी हम अक्सर सुनते हैं कि शहजाद साहब ने कहा कि भाई माशाल्लाह वो कहीं भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती थी वहाँ बिल्कुल उस तरफ देखते भी नहीं थे।
اور بالکل فی سبیل اللہ کام کرنے والے اور بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا پیور صحافی، یعنی کہ ایک ویژن اور مشن کو لے کے ساتھ چلنا، تو ماشاءاللہ مصور بھائی نے اس کا حق ادا کیا۔ انتہائی صبر انسان تھے، ادب سے تعلق تھا، بہت کم عمری سے جو ہے اپنے آپ کو اس میں ڈھالا اور صحیح معنوں میں صحافت کا حق ادا کیا۔ ہماری دعائیں ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مصور بھائی کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کو جو ہے جنت الفردوس کی اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں۔ بہت شکریہ۔ سلامتی نیوز، جزاک اللہ۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، آج مصور بلوچ جو پہلے ہمارے ساتھ یہاں اس جگہ پر ہوتا تھا، آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ نہایت ہی دکھ اور تکلیف محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ سلامتی نیوز انٹرنیشنل کا وہ ایک بہت بڑا حصہ تھا، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک مضبوط پلر تھا سلامتی نیوز کا۔ جانا تو سب نے ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے با اخلاق ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں، نفیس ہوتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ایسی یادیں چھوڑ جاتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، ابن آدم زندہ ہے، مصور زندہ رہے گا، میری یادوں میں، میرے خیالوں میں، میرے دل میں۔ 12ویں اردو کانفرنس میں وہ موجود تھا، بہت ساری تقریبات، انٹرویو بھی لیتا رہا۔ کیوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مصور بلوچ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے عزیز و قارب، اس کی بیوی، اس کے بچوں کو صبر عظیم عطا فرمائے، اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑا مشکل لمحہ ہے، بہت مشکل لمحہ ہے۔ میں سلامتی نیوز انٹرنیشنل کے CEO شہزاد بٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آخر دم تک اپنے دوست کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔